اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، یاجوج اور ماجوج کا خروج، دوسرا حصہ۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اہل علم کے راجح قول کے مطابق وہ ایک نیک مومن بادشاہ تھا، نبی نہیں تھا۔ اسے ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کا سفر کر کے ایسی جگہوں پر پہنچا جہاں سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین سکندر مقدونی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور شخصیت ہے، کیونکہ سکندر کافر تھا اور اس کا زمانہ ذوالقرنین سے 2000 سے کچھ زیادہ برس بعد کا ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ سورہ کہف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے پوری زمین کا سفر کیا۔ ہم یہاں صرف ان آیات کا مطلب بیان کریں گے جو ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کے قصے سے متعلق ہیں۔ ثم اتبع سببا، یعنی وہ مشرق و مغرب کے درمیان ایک اور راستے پر چلا جو اسے بلند پہاڑوں والے شمالی علاقے میں لے گیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو ترکوں کی سرزمین میں آرمینیا اور آذربائیجان کے سرحد کے قریب واقع تھا۔ سورہ کہف کی آیتوں کا ترجمہ۔ السدان کے معنی ہیں دو پہاڑ، ان کے درمیان خالی جگہ تھی جہاں سے یاجوج اور ماجوج نکل کر آتے تھے۔ وہ ترکوں کے علاقے میں فساد انگیزی کرتے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ جب ان ترکوں نے ذوالقرنین کے پاس قوت دیکھی تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بادشاہ صاحب اختیار اور باصلاحیت ہیں۔ انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان اس راستے کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کر سکے۔ اس کام کے عوض ترکوں نے بادشاہ کو مال کی پیشکش بھی کی، لیکن اس نیک بادشاہ نے بغیر کسی معاوضے کے محض بھلائی کے طور پر اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے دیوار بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسئلے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی گزرگاہ کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ترکوں سے کہا کہ وہ افرادی قوت سے اس کی مدد کریں۔ فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان ترتیب سے کھڑے کر دیے اور پھر ان سے کہا انفخو، یعنی دھونکنیوں سے ان پر آگ جلاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارن، یعنی جب لوہے کی وہ چادریں شدت حرارت سے آگ کی طرح سرخ ہو گئیں، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا کہ اب مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو تاکہ میں اسے ان چادروں پر ڈال دوں۔ اس سے لوہے کے ٹکڑے آپس میں مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑ گئے اور ایک سخت پہاڑ کی طرح ناقابل تسخیر بن گئے۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج و ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا یا اس کے اوپر سے جھانکنا ناممکن ہو گیا۔ دیوار کی مضبوطی اور موٹائی کے سبب اسے نیچے سے کھودنا یا اس میں سوراخ کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ اس مضبوط اور مستحکم دیوار کے ذریعے سے ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے راستے کو بند کر دیا۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ یاجوج و ماجوج طالوت اور جالوت کی طرح عجمی نام ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نو بشر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں۔ فتح الباری۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔